الحمدللہ جانے من کی آلی ڈرائیور صاحب الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور من نور انجمن غلامان مصطفیٰ جامع مسجد یا رسول اللہ ٹھٹھا کھانجوان معراج شریف دے عنوان نال انہاں سنگیاں نے اے بزم سجائیے پیر سید محمد شاہ حسین قادری صاحب وہ میرا خیال ہے تشریف نہیں لیا ہے سید وقار حیدر شاہ صاحب خطاب فرما گئے اللہ انہوں نے علم برکت فرمائے قاری حافظ ساجد علی شالوی صاحب وہ تشریف فرمانے ماشاءاللہ جتنے بھی علماء کرام دے نام لکھے نے وہ تھلے بیٹھے تھے اتے بانا چاہی دا آئے کوئی نہیں تھے انہوں نے اللہ پاک برکتان دے میں ناد خان پتہ ہے حافظ کیڑا شعر سنا ہوا وہ ہے ٹور گیا ہوں جنہوں میں تو انتین سنا چھڑنا ان مٹو سنا چھڑنا وہ کیڑی پہ پڑھدا اللہ پہ میں انہوں یہ سنانا سی بندہ پیا کوے یارنو تو منہ تے رکھ لے داڑی سونیا بندہ پیا کوے یارنو چہرے تے رکھ لے داڑی سونیا وہ پتہ انہوں بھی لگ گیا یہ نات کھاں بڑے سیانے ہوندے وہ علی پانچ ہو گیا چل بے لیا نکل گا
ہلا چلو مڑ کے نہیں جوڑ جاڑ کے ہوں سناواں دے صحیح نہیں تے تو ہوں باہر لئیے ہوں سنائی میں بنیری نات نہیں پڑھی دی حضور دی سنت بھی چہرے تے سجائی دی آوے کو اپنا مولوی صاحب بیٹھے نے داڑھی رکھی نے سونے لگ دے پین کو نہیں لگ دے ایمانداری نال دس حافظ ویکھ کے چل تسی حافظ نو ہی ویکھ لو بندیاں یہ سمجھ لیا جیڑا داڑھی رکھ لیا ہوندا تو بندیاں حال ہی کوئی نہیں جاندا بے ہدایت داڑھی رکھی تو حسن بندا ہے سونا پیا لگتا مصری صاحب جانے من حضور دیاں سنتاں سجاؤ گے تو مدینے آلیاں تاں تو اڈی بخشش کروانی ہے بس ساڈا ہوں تھی سونے ان چھاڑ کے تے انگریزاں دی سنت عمل کریے تے آکھیا بس یوں جائیں حضور دے پر سان ماحول انگریزی پسند ہے وہ جگر گناہگار تے اگے بڑے ہیں دیں راتی گناہ کرنے ہیں کچھ منہ تے حضور ورگا بنا سائیاں پاس کر چھڑنی سمجھ آگئی اے جناب کر لے اے جنہ بیلیاں محفل کرائیے ظاہر مساریاں رال مل کے دے حضور دے ذکر دی محفل کرائیے منتے نہ سوائی رکھیا تے لیٹ واری دتی نہیں ہوں میں تھکا پیا 2 گھنٹے پیچھا بائی رکھیے گی تو تقریر تین میں گونگے جو پیا سنا نا ہاں وہ نو گئی میں تقریر 1 گھنٹہ کرنا ٹائم دینا تو من 4 گھنٹے با لیا ہاں شام دے جو ملک لگا ہے بابا اجے تیرا پلہ خالی ہے سونیا اور میں قربان جاواں تیرے تو بسم اللہ کرا قربان جاواں سبحان اللہ تو کمال ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ برکت دے اللہ خیر دے بندے جو چنگے ہو محبت والے ہو تے پیار والے اللہ تواڈے تے راضی ہوئے سرکار کرم فرما اللہ فرماتے نے سبحان الذی اسرا بعبدہ پاک ہے او ذات اسرا جن نے سیر کروائی ایک بنیادی جملہ دے وچ ایڈ کر لو کہ حضور نے سیر کیتی ہے انج کروائی اللہ نے تسی آکھ سو یہ فرق کی ہے یہ فرق یہ ہے کہ جیڑا سیر کرے ان دا اپنا ٹیلے لگدا ہے جیڑا کروائے موڑوں دی طاقت خرچ ہوندی ہے جدو معراج دا واقعہ لوگ پڑھ دین تے عقل وچ نہیں آوندا واقعہ عقل وچ نہیں آوندا واقعہ عقل وچ نہیں آوندا جدو واقعہ عقل وچ نہ آوے تے پھر عقل آندی ہے بھئی انج کیویں ہو سکدا ہے تو اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسرا اوے عقل والیا اے میں اللہ سیر کروائیے تیری عقل دی کی مجال ہے جیڑی میرے کماں سمجھ سکدی ہوئے ایتے سر سید احمد خان جیسے بندے اس جگہ تے مغالطہ کھا گئے تسی تے او بابے دی داڑھی ویکھ کے انہاں دے نا بڑا کمال دا بندہ ہے اس بابے حضور دے واقعہ معراج دا انکار کیتا ہے گھبرا گئے نا جب انگریزاں سوال کیتے بھئی انج کیویں مڑ ہو سکدا ہے تو گل کوئی نہ آئی تے انہاں کہا بھئی یہ خواب دی گل ہونی ہے اللہ فرماتے ہیں اس دفتے بنیادی نقطہ ہے کہ سرکار سیر خود نہیں کیتی اے حضور دا نہیں دعویٰ میں سیر تے گیا اے اللہ دا دعویٰ ہے اسرا میں سیر کروائیے حضور تے کیتی ہے کروائی اللہ ہے
جگر ذرا سمجھ لینا یہ پھر کی سمجھ آئی؟ سمجھ یہ آئی کہ حضرت صالح علیہ السلام دی قوم نے عرض کی تھی کہ اسی تہاڈا کلمہ پڑھنے لیکن شرط یہ ہے کہ ایس پتھر چو اٹھنی پیدا ہوئے. ہن عقل سائنسدان نو آکھو بے دے اوتے عقل لڑا پتھر چو اٹھنی پیدا ہو سکتی ہے؟ سائنس آندی ہے نہیں ہو سکتی. اٹھنی وچ اٹھنی پیدا ہو سکتی ہے لیکن پتھر چو کیویں پیدا ہو سکتی؟ انہاں آکھیا پتھر چو اٹھنی پیدا ہوئے تے اٹھنی پریگنٹ ہوئے. پریگنٹ دا معنی آندا ہے گابن حاملہ اٹھنی سون والی اٹھنی سون والی اٹھنی پیدا ہوئے تے اوندیاں سو پوے تے دو دناں دے وچ جڑی پورے قبیلے کافی ہوئے. یہ ہن گلاں ساریاں عجیب آئیاں باخل وچ نہیں ہوندیاں. اللہ فرمایا سونیا انہاں ناک پتھر دے کول آ جان جویں آکھیا نہیں ایویں ہوسی من جان جویں آدے پہن ہوسی انجی پر من جان بھائی ہو سکدا ہے. بلاؤ وہ آگے کھلو گئے پتھر پھٹیا تو اٹھنی نکل آئی. اٹھنی آدھے سو پئی اس بچہ دیتا اور دو دن نہ دیتا بولی بسارے پنڈ والے بتیری ہو گئے. مڑ بھی جنہ مننا وہ نہیں منے دوجیاں کوئی نہیں منے ساریاں تو منیندے ہی نہیں. اب آئیا کی ہو گئے ہوئے ساریاں تو کدے منیندہ ہے سارے نہیں مان سکتے. اے وہ من دین جنہاں اللہ تعالیٰ اے توفیق دے وے منن دی. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. سارے من جاندے ہوندے تے ابو جہل ہوری کیویں خالی رہ جاندے جڑے محمد عربی دیاں تقریراں سندے رہے ہیں نہیں نے نا منیا. اینی رمز ہے سارے نئے مندے تے جنہاں اللہ چاہے انہاں نوں منا دیندا ہے. متوجہ ہو گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ فرمایا سیر تے غور کرن تو پہلا ویسے ایک اور بھی گل ہے اللہ سیر کرائیے بندہ مری جائے نا اپنے پیسے تے سیر کرن تے جتھے کمرہ لے اتھے بھی پیسے دے وے وہ سارا مڑ خرچہ کرے تے سواد تے مڑ بھی آندا ہے تے جو کوئی اور لے جائے نا تے خرچہ بھی سارا کرے مڑ سواد وکھرا آندا ہے. پتہ نہیں انہیں سواد تساں لیا ہے کہ کوئی نہ ہو جی کہ یہ ایکسپیرینس ہوئے ہوئے تو تساں آکھنا ہے اپنے خرچے نال بھی سواد تے ہے پر جے کوئی لے جائے نا تے سارا گھما کے لیا کے گھر چ چھڈے تے روپیہ بھی ایک نہ لگے تے یہ سواد بھی وکھرا ہے. یہ سمجھ آئی کوئی نہ؟ تو معراج جی اللہ فرمایا اسرا اللہ سیر کرائیے. ہائے 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 ایک جملہ سنوئے ہن بھی دنیا سیراں کرن جاندی ہے. کدی عمران خان تے جاندا پیا ہوندا ہے کدی عمران خان تسبیح پا کے جاندا پیا ہوندا ہے تے صافی دس دن جی عمران خان صاحب کدے گئے ہے تے کدے گئے ہے تے کیویں گئے تے کتھے دورہ کیتا نے تے ہن سری لنکا گئے ہے تے ہن آ گئے نے تے ہن اے ہویا ہے. جدوں میرے حضور سیر کیتی ہے تے پھر اخباراں وچ گل نہیں آئی گل قرآن وچ آئی ہے. گل اخباراں وچ نہیں آئی گل مڑ قرآن وچ آئی ہے. اے عزیزان دی وقار میرے اللہ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا. پتر جی تھوڑا جہا ہولی آندے رہو جاندے رہو میں تواڈے تو قربان. ماشاء اللہ تھوڑا والیوم ٹھیٹھا کیتا ہے ان چلتی رہے ہاں چلانے تو بند نہیں کیتی. بھئی توجہ ہوگی سجنا موڑین جے میں وڈیاں دی پیچھو سمجھ نہیں لگدی بھئی یہ بھی بول دے پہ نہیں کوئی انہوں بھی چیک کرنا ہے نا نیڑا تو اڈھے تے ساڈے تے نہ سٹی رکھن تے آپ بھی شام بیٹھے رہن لگے رہو گا نہ انج نہیں. اسرا بعبدہ حضور گئے تے پھر واپس آئے. اب پتیسے آلیا میری تقریر سونا ہے تو کیڑے چکر نو پہ آئے ہیں کوئی نہیں آج بنیا نہ دل کوئی نہیں سننے تیار دھیانے لگ جاندے ہو میری تقریر ہاں ساڈا بیلی ہے پتیسے آلا
پتیسا بنایا کوئی نہیں، وہ جتوں لے جانا ہے سن دین واسطے، ہاں چنیوٹے تو تاں پہ آنے ہاں پتیسے والے بیلیا دھیان کا حالا نو بھی اندہ تے سانو جے انجی سمجھ لا دے پہ گیا انجی سمجھ میں آ گیا تو نہ ایڈا کام کر جی حضور معراج تے گئے نے تے 18 سال لگے نے، ذرا غور کرنا کتنے 18 سال لگے نے حضور نو، اسد علی 18 دا پتہ ہی نہیں، ریاضی تیری کمزور ہے میں اس تو پوچھے 18 سال تے جدو حضور 18 سالاں تو بعد آئے تے جڑے بستر وچ اٹھے آئے وہ جے گرم آ ہن عقل ایتھے آندی ہے وہ گرم کیویں رہیا ہے؟ لو جی یہ کیویں ہو سکدا ہے تسی سنی آندے ہو 18 سال گئے تے آئے نے تے جے بستر گرم آ کنڈی ہلدی پئی تے پانی اجے جڑا چلدا پیا ہے نہیں کیویں ہو سکدا؟ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ دے نبی بیت المقدس دے کوڑوں لگے تے اجڑیا پیا پنڈ سے، بخت نصر نے حملہ کیتا پنڈ سارا برباد ہو گیا سی، حضرت عزیر لنگے کوڑوں تے اتے ایک ٹبا جیا سی اودے اتے تشریف فرما ہوئے تے روٹی کڈی ٹیفن دے وچ روٹی سی او کڈی تے اتے این انگور نہیں چھوڑیا، این چ رکھی وہ تھوڑی نرم ہو جائے تو مڑ کھانا، گدے تے سوار ہے وہ ادے چانج بنیا تے اینج کر کے ڈھون لائی تے سوچن لگے بھئی پھر دوبارہ کیویں آباد ہو سی، وہ دعا بند ہو گئی، روح باہر نکلی تے اللہ روح نو حکم دیتا ہوں جے پیچھا نہ جائیں جنہ چر میں نہ آکھا، جدو بندہ سوندا ہے تے روح نکل جاندی، جاگدا ہے مڑ واپس آندی، سون گئے 100 سال کوئی نہ اٹھے، 100 سال حضرت عزیر ستے رہے، 100 سالاں تو بعد حضرت عزیر بیدار ہوئے، جدو ستے آئے تے دیوں چڑھدا پیا، جدو اٹھے تے اس لے لاندا پیا، وچوں ہی 100 سال لنگ گئے، اللہ فرمایا عزیر کم لبستا، کنی دیر ستے ہو؟ عرض کر دن لبستو یومن او بعد یوم، یا اللہ یا دیاڑی بن دی یاد دی، یا دیاڑی ستا تو یاد دی، اللہ فرمایا بل لبست 100 عام، عزیر تسی 100 سال ستے رہے ہو، کتنا چر ستے رہے ہو؟ 100 سال، جدو ستے آئے تے عمر 40 سال آئی، اٹھن تے اجے بھی 40 سال ہی، اٹھے تے اجے بھی ستے آئے تے 40 سال، اٹھے تے 40 سال تے وچوں 100 سال لنگ گئے، وہ مڑ اللہ دے نبی انہیں کہا یا اللہ 100 سال لنگ گئے، اللہ فرمایا فنظر الی حمارک، پیارے جڑا گدھا بنیا یو دے لو ویکھیا تے او دیاں ہڈیاں بھریاں پئیاں، پہلے بجیا رہا ڈگا مڑ دیاں ہڈیاں بھی بھر کے بوسیدہ ہو گئی میں نشان سی بھائی تے بجا رہا، انہاں ویکھیا بے واقعی یہ تے 100 سال لگے تے تاں ہی گدھا بھریا پیا ہڈیاں بھی بھر گئیاں نے دیاں وچوں 100 سال جو لنگ گئے، مڑ اپنے لو ویکھیا میں تے اجے اوویں ہاں، پھر دل وچ یہ آیا بھئی یہ کیویں ہویا ہے؟ تے اللہ فرمایا، اللہ دا قرآن ہے، اللہ فرمایا محبوب پیارے فنظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى، اے میرے محبوب نبی جیڑا کھانا رکھ کے ستے آؤ ذرا او دے ال نظر مارو کھا، ویکھیا تے 100 سال لنگ گئے اجے کھانا خراب نہیں ہویا، اللہ فرمایا سونے آجے 100 سال تواڈے ہاتھ لگے کھانے نو میں خراب نہیں ہون دیندا تے تواڈے وجود کی میں خراب ہو سکتے نے؟ روٹی کنا چر صحیح رہندی ہے گھراں وچ پئی جو ہوندی ہے، فریج وچ بھی رکھو تے کنا چر صحیح رہنا سی، مہینہ لنگ جائے گی، بھاگا تے پھر اس گوشت خراب ہی ہونا ہے، عید تے تسی سٹور کرتے ہی ہو تو پتہ ہی ہونا ہے، ہاں جی کنا کو لگا جیسی آخر کار پھر اس لیمٹ ہوندی ہے، آج باہر پہ 100 سال خراب نہیں ہون دیتا مالک نے، دنیا نو اللہ دسیا ہے جے میں 100 سال محبوباں دا کھانا نہیں ٹھڈا ہون دیندا تے بستر کی میں ٹھڈا ہو جائے، جاگ دے ہو کہ کوئی نہ
فرمایا 100 سال تے میں اپنے پیاریاں دا کھانا ٹھڈا نہیں ہون دیندا، بستر کی میں یار دا ٹھڈا ہو جائے. ایک رمض والی گل سمجھ لینا، دے گا مڑ گل کرنے. حضرت عزیر جدو ستے ہے تو انہوں دا ایک بیٹا سی. کی سی؟ ستے کنا چل رہے 100 سال بعد اٹھے تے آپ 40 سالاں دے تو پتر 100 سال. رمض دی سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی؟ مفسرین نے اس کو لکھا ہے باقاعدہ کہ طریقہ ہوا ہے. حضرت عزیر تھلے گئے پنڈ اپنے تو ایک خادمہ رکھی سی، حضرت عزیر دے گھر کام کرتی سی، گھر انہوں نے کام کرتی سی، نوکری دیندی سی. اللہ والے دے نوکر بھی کرمالے ہوئے. آپ نے جا کے اپنے گھر دا بوہا کھڑکایا تو مائی جی جیوندی ہے وہ باہر نکلی. مائی جی جیوندی وہ باہر نکلی. آپ نے فرمایا مائی میں عزیر ہاں. اس نے کہا تسی عزیر ہو؟ ہاں. اس نے کہا انہاں دیاں دعاواں تے منظور ہوندیاں آئیاں، جے تسی عزیر ہو تو مڑ دعا کرو کہ میں مڑ جوان ہو جاؤں. مائی دعا بھی کر گئی، چیک بھی کر گئی تے اپنا کام بھی سیدھا کر گئی. سجن سمجھ آئی گی کوئی؟ او سرکار نے دعا فرمائی، مائی مڑ جوان ہو گئی. جدو مائی مڑ جوان ہوئی تو اسے آن لیا، اسے کہا جی لگتے تو عزیر ہی ہو سونے ہو. اے سونیا اللہ چاہے تو سارے جہان نو سلا دے وے تے محبوب نو بلا لوے. پھر اتھے سید مہر علی شاہ فرماندے نے اس صورت نو میں جان آکھاں. توجہ نہیں کی تھی عزیزہ ندی وکار. مہر علی شاہ فرماندے نے اس صورت نو میں جانا کھا کہ جانے جانا کھا سچ آکھا تیرا پیدی میں شان آکھا جس شان تو شانا سب بڑیا سچ آکھا. غور کیجئے، ذرا غور کیجئے، سنیے اور سمجھیے اور یاد رکھیے. اے بھائی جی ذرا سمجھیے، گل ذہن وچ بٹھائیے. جدو بندہ مردا ہے نا تو کول جڑے ہوندے نے اکھاں بند کرو، پیر سیدھے کرو، باواں نال لا دیو. جان نکل گئی تے مڑ جیڑی شے جتھے ہوئی اس اوتھے ہی رہنا جی. جان نکل جائے تے جیڑی شے جتھے ہوئے اوتھے ہی رہی رہندی ہے. ساڈے وجود وچوں جان نکلے تے جیڑی شے جتھے ہوئے اوتھوں ہلدی نہیں. حضور ہے ساری کائنات دی جان. جدو حضور نکل کے عرشاں تے گئے نے کائنات جتھے آئی اوتھے ہی اللہ بریکہ لا چھڑیا. ایتھے رکی رہو. ابو جہل ستا رہے ہن 40-100 سال 18 سال ستا رہے. ایویں اٹھیا تے کل کل پیا کر سی بکی دے گئے نے تے کی ہویا ہے تے دیوں کیوں نہیں پہ چڑھدا گا ستا رہن. ابو جہل جے جگدا ہوندا تے 18 سال پاسے پیڑ کرن لگ پونے تے اس کل کل کرنی ہے. بھائی یہ کی گل ہے رات کیوں نہیں مکنو رہی؟ اللہ فرمایا سونیا ہن ساری خدائی سو گئی ہے تو عرش تے آ جا چپ کر کے ہن ساری. بس سجنا ہے جو ساری داستانی محبت دی ہے، یہ جو ساری گل عشق دی ہے. حضور سرکار اسرا بعبدہ لیلن رات دے تھوڑے جے حصے اللہ نے محبوب نو سیر کرائی ہے. من المسجد الحرام، مسجد حرام تو لے کے
الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک معراج دے 3 حصے نے. ایک مسجد حرام تو لے کے مکہ شریف تو مسجد اقصی تک، ایک مسجد اقصی تو لے کے سدرہ تائیں، تے تریجا سیرہ تو اگاں اللہ دی ملاقات تائیں. یہ 3 سٹیپ نے. پہلے سٹیپ پہ سارے نبی سارے فرشتے، دوجے سٹیپ پہ جبریل تے کچھ خاص، تے جتھے سدرہ آئی اتھے جبریل اور ہم یہ کہا بس سونے یہ اکثر موئے برتر پرم فروغ تجلہ بسوزت پرم. یہ تو اگاں سونے جو میں ایک پیر بھی جاواں تو میرے پر سڑ دیں. میرے نبی پاک نے گل کی تھی سجنہ، سرکار فرمایا جبریل جدو میرے دادے ابراہیم نو آگے سٹن لگے سن، ادو تو میرے دادے نہ کھیا بے سونے کوئی اللہ نال گل کرنی ہے تے دسو میں اتھے جا سکنا جتھے اور کو نہیں جاتا. آکھے آئی جبریل کیتے یا رسول اللہ آکھے سرکار فرمایا مڑ آج تو دس لا میں اتھے جا سکنا جتھے تو بھی نہیں جا سکنا. یہ سمجھ آئی سجن کی کوئی نہ. اے عزیزہ ندی وکار تانے آئے تھے اکلا والے ہار گئے تسی لنگے عرشاں تو پار گئے جبریل بھی نہ آئے دس سکیا کتوں تیک رسائی تیری ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. یا غوث اے پہلا سٹیج سیکٹری ہے جڑا آجے بیٹھا ہے نہیں تے یا تقریر مکا لین تے گوڑیاں نہ تلا کے اندر جسمن بڑی کاڑ ہے اسی آنے اب نکلو ہے اپنا. وہ مولوی صاحب تقریر پہ کر دیا ہے، سارے بندے اٹھ کے ٹر گئے، ایک رہ گیا. مولوی صاحب سمجھا بہن میری تقریر دا بڑا سواد آیا. انہوں نے آخیا سارے جی ٹر گئے تو کیوں نہیں جاتا؟ اس آخیا جی کرسی میری ہے جی تے بیٹھے میں لے کے جانی ہے اٹھو تے جاواں. کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل وہ گل ہے. میں آنا بھائی آج کی گل ہے ساڈا سٹیج سیکٹری ہے جی بیٹھا ہے جانو نہیں رہن کام کوئی وہ باقو دس دیتا ہے بھائی اپنا مڑتا ہی تے بیٹھا ہے نہیں تو انہوں چروکنا تیتر ہو گیا ہوگا. اللہ اکبر. اللہ برکتاں دے بھی ہیں جے کوئی بیٹھا رہے نا بندہ. میں تے پھر خیر عالم نہیں نا عام جا بندہ تے علماء دی تقریر سندیاں وچوں کوئی بندے نو مواد لب جاندا ہے، کوئی گل لب جاندی ہے، کوئی گل ذہن بہ جاندی ہے، کوئی نقطہ کوئی جملہ کوئی بات ذہن بہ جاندی ہے. تو میرے ورگیاں دی نامی سنو تے علماء دی تقاریر نو دھیان نال سنیا کرو. میں عام جہا آدمی سادہ جہا تواڈے ورگے میں کرکٹ کھیلتا کھیلتا میں مولوی بن گیا. ہاں جی بلا چھڑیا دیتے ہو گئے میں چل بھائی ایدے چلی سائیاں دی مرضی اور نہ پسند کر گیا کہ چل ہے چل ہے ایدے ہو جاتے اسی آخیا لو جی ہو گئے ہیں بہدو دیتے لگے ہیں. اللہ دے فضل نالوں ایدے بھی سپیڈ نال ہی بٹورنے ہیں وہ بھی سپیڈ لائی دی ایدے بھی لائی سستی وجود ہے ہی نا. ہاں جی حضور دے دین دا کم بھی کیتا ہے تے ایکٹیو ہو کے کیتا ہے. سست الوجود ہو کے نہیں کیتا نا جنہ چر کیتا ہے ٹکا کے کیتا ہے. جس لئے سمجھا نہیں ہوں ریٹائرمنٹ لے لا. ہاں جی سمجھ آگئی کوئی؟ ہاں جی جگر توجہ کرو سونے ہو توجہ کرو میرے اسرا بعبدہ اللہ سیر کروائی اور یقین کرو ایڈے پروٹوکول نال کائنات کسی نو اللہ سیر کرائی نہیں جڈی یار نو کرائی جی. اللہ فرمایا جبریل جی میرا سونا اللہ فرمایا آج رجب دی 27 ہے جڑی کل رات آؤں دوزخ دے بوئے دے چھاڑا ہے
جنت نو اج سجا. فرشتے پوچھتے نے جبریل آج عرش کو کیوں سجایا جا رہا ہے؟ جبریل فرماتے ہیں آج کوئی مہمان بلایا جا. آج پرانے آنے نے، آج مہمان آنے نے تاں پہ سجانے آگے. فرمایا سجا جبریل سجاوٹ کروا دیتی، سارا کچھ ہے نواں نکور کر دیتا، ماحول بنا دیتا. جی میں تسی مڑا اپنی طاقت دے مطابق بینر لات ذرا ماحول بنائے. جبریل ماحول بنا دے، بن گیا سونے اللہ. جاواں فرمایا نہیں کلے آنا جا، نال 70,000 دی جماعت لے کے جا، یار دا استقبال کر. لابا جی این جی سنے ہوئے تھے مڑ میں نے بھی سنان دا سواد ہونا ہے جی. کیوں جی سمجھ آ رہی ہے؟ واہ جی واہ. جبریل جناب 70,000 فرشتیاں نال لے لیا. سن دے آنا سن دے آنا. ہاں جبریل جنت چو اج کپڑے لے، حضور نو دلہا بنانا ہے، کپڑے جنت چو لے. جبریل کپڑے لے لے. اللہ فرمایا جڑا فلاں جنت ہے نا محل اوتھے جا. گئے تے جبریل نے ویکھیا وچلے سن امامہ شریف ہے تے 4 چفیرے فرشتے کھلو کے اتے حضور دے درود شریف پہ پڑھ دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. وچلے سن امامہ جی دے چنور پہ نکل دے تے فرشتے 4 چفیرے او دے اتے بے کے کول درود پہ پڑھ دیں. اللہ فرمایا جبریل آج امامہ اے لڈانے اے عزیزہ ندی وقار میرے اعلی حضرت دی قلم اٹھئے. آپ فرما دے نور والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا. توجہ ہے حضرات؟ اے عزیزان من یہ بڑا فیضان ہوندہ ہے علماء دی تقاریر سنندہ. کیوں ہے حافظ ہے؟ حافظ بھی ادھا مولوی ہے سن کے، بلکہ آل انوانے ساریاں دیاں سنندہ ہے. سونڑا جو ہے اے عزیزہ ندی وقار. اللہ فرمایا جبریل تیاری ہو گئی ہے یا اللہ ہو گئی ہے. فرمایا جنت باغ وچ جا، اتھے براغ پہ چر دینے ایک یار دی سواری واسطے لے جا. جناب سید الملائکہ جبریل امین رسول فرشتہ پہنچے تے ویکھیا براق گھوڑے تو نکا ہوندہ ہے تے گدے تو وڈا ہوندہ ہے، درمیانی سائز ہوندہ ہے تو دے پار ہوندے ہیں حد نگاہ تے دا قدم جاندہ ہے، ایڈا تیز ہوندہ ہے. براق برق ہی چو نکلے ہے بجلی دی طرح تیز. بجلی نہ ہون جان لگے ہیں ڈیل لگ دی یہ وہ دے تو اسپیڈ آڑا سی کیونکہ یہ برق ہی وہ براق سی او چرن پہ ایڈی سپیڈ علی سواری. ذرا غور کرنا غور کرنا. جبریل گئے تے ویکھیا تے براق پیڑا ویکھیا تے او سونا تے مڑ او نخرے کرے ناز کرے نخرے کرے میں بڑے حسن آنا تے اے کوئی نہیں پتا یار نو حسن آنا پسند ہوندہ ہے کہ کوئی بھی نہ جا پسند آ جائے. اے تے یار دی پسند دی گل ہے نا. گل سمجھے سجن. جبریل انجویندے گئے سارے شوخ تے شوخیاں پہ کرن تے ایک چپ کر کے نظرہ نیویاں کیتی ہیں تے کونے کھلو کے تے اکھاں چوتھ روپیہ دے گئے. جبریل فرما دینے دوجیاں دوں بھائی کیوں ناز پہ کر دیو؟ انہوں نے کہا ساڑھا حسن بڑا ہے حضور دی سواری بڑھنا ہے. انہوں نے کلو پوچھتے ہیں تو چپ کیوں کیتا ہے؟ اس نے کہا میں نہیں پتا ہے میرا حسن کوئی نہیں، حسن تھوڑا ہے یار بڑھا ہے. میں سوچی پہ ہیں میرے ورگیان کدے پسند کرنا.
اے عزیزاں ندی وقار زبان حال نال کہہ رہے ہیں میں کو جی تے میرا دل پر سونا تے میں کیوں کر اسنو بھاوا نام سونی تے نا گن پلے تے میں کیوں کر یار بناوا دیو ویڑے ساڑے ہن وڑی دانائی تے میں لکھ وسیلے پاوا تے اے افسوس ہمیشہ میاں حضرت باہو تے میں روندی ہی نہ مر جاوا سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ میرے نبی پاک نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ جیڑا نیواں ہوئے اللہ اونچیاں کر چھڑ اے کمڑیا اونچیاں آپ نہیں ہوئے ہوئی دا اللہ جن اونچیاں کرے اونچا وہ ہوتا ہے بندیاں دا دل کرتا ہے آپ اونچیاں ہوتے آپ بھی کدی اونچیاں ہوئیندہ ہے جڑے آپ اچھے ہوئے ان دن دس دے رہن دے جی میں پنجان پنجان دی مایا لا کے آکڑے آئے گا لن دیڑی کوئی نہیں سمجھ آئیے کوئی نہیں جڑے اچھے ہون نا وہ دس دے رہن دے باویں لال خاکج بھی پیا ہوئے دس دے رہن دے بے ہے ہیرا ویکھنا دے نظر آڑے ہوں دے نا اے عزیزہ ندی وقار حضور میاں صاحب فرما دینے جیڑیاں گھٹیاں آپے اڈیاں تے کدی نہ چڑھنے اچھائیاں او گھٹیاں اچھیاں اڈیاں جڑیاں سائیاں آپ چڑھائیاں توجہ ہوئی کہ کوئی نہ مسیح تے ڈبا رکھنا ہوں تیرے سمجھ آگئی سجنوں میں سانو پتا لگا ہے نمبر میں پتا لگا تو آپ مسیح بن بھی گئی مسیحے بہ کے پیا نہ بندہ ڈھڈوں اللہ سونے نال سودا کر کے ٹر پہ کام کرن تے ڈل لگ دی ڈھڈوں سودا نہیں نہ ہوندا ایو تے روڑا ہویا سودا اندروں کرنا ہوندا ہے مولوی صاحب مسئلہ کیتا مسجد وچ بیٹھ کے کسی مولوی خاص دی گل نہیں ویسے ہی کو عالم جی اس مسئلہ کیتا اس آکھیا بسم اللہ پڑھ کے دریا وچ جائیے نا راہ دے چھڑدا حضرت سعد بن نبی وقاص نے دریا وچ گھوڑا ڈالیا تو پڑھیا بسم اللہ مجریہا و مرساہا تو دریا راہ دے چھڑیا ماچھی سندا پیا وہ آکھیا مولوی جی جڑا اج مسئلہ کیتا ہے سن بڑا سواد آیا سی تے مر گیا او بڑا بڑا کے جاندے ہے وہ سروے کیا اپنا بیلے جانا اس بچو لگ دیا اسا کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سدھا لانگا وہ تو لکڑیاں دی پانڈ چاہی تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم گھر لکڑیاں سٹیا سدھا مولوی صاحب دے پیر
عمر تقریر سن دیا ہو گئی جڑا مسئلہ آج جمعے تے کیتا ہے ایڈا آج تھی میں نئے سواد آڑا سنا انہاں کیا کی ہوئی ہو سکے جی تسی نہیں دسیا بسم اللہ پڑھئے تے دریا آج تو لگ جائی دا میں پڑھے آئے سیدھا لگ انہاں کیا واقعی لگ گیا اس نے کیا ہاں ہی لگ گیا انہاں کیا دسی کسی نہ سویرے انہاں رسا لے لیا لاکھ نو بان کے تو انہاں دن بجے میں ڈوبن لگا تو مڑ پیشاں چھکی وہ پیڑا پیر درے انہوں نے گرام انہوں نے کہا چھک پیشاں وہ چھک لیا انہوں مولوی صاحب پیشاں آگئے ماچی دے تو مولوی صاحب دے پڑھنے فرق بلا کی یقین دا فرق ہے وہ انپاڑا ہے ساستے انہوں پاک کعبہ جیڑا مولوی صاحب دا سیا انجی ہونا ہے مولویاں کدی جھوٹ بولے مولوی صاحب نو پتا بھائی ایڈی پاک نہیں ماتے میں ڈوب نہ جاؤں مجھے سے متے کر لئے مجھے سودا نہیں ہوں تے جس لئے ہر شے یار نال بارن آستے سودا کر لئے مجھے سائیاں دے آ جاؤ رہا میں جدو مسجد بنانی شروع کیتی ہے نا میں سودا اندروں کیتا مدینہ شریف بے گئے مسجد اچ بے کے پیانا میں حضور دے روزے دے سامنے بے کے حضور نال سودا کیتا ہے اور گواہ کیتا ہے حضور سونیا میں نہیں پیشاں رکھتا کچھ بھی بچا کے سارے لاواں گا او دو بعد سائیاں آکے یہ تو سارے لینے تے موگا نکا نہیں راندا وڈا راسی ٹائم دا پتہ ہی کوئی نہیں لگا ایڈی وڈی مزید بڑے بڑے بندے ہو گئے تو ویک کہندے یہ مرتو سے انہیں پیسے کی دو لے میں کہا ریکارڈ تھا میں رکھے آیا کی دو آئے نے تو پتہ کوئی نہیں لگا بس آ گئے سودا بھائی اندرو ایمان نال اندرو سودا کریے تے کم تھا بڑھتا ہے اندرو سودا کریے تو جے لاکھ نو رسا پوایا ہوئے تو مڑ سودے تے نہیں نہ ہوندے رسا وڑ چھڑ ڈوب گیوں تو مڑ یار دے نہ تے ڈوب جائیں ہاں سائیں جانن تے انہوں دے کام جانن تو رسا کیوں پایا ہے روسا کوئی نہیں فرق ہے بھروسے نال سودا کرنا توجہ ہوئی ہے سنو میرے بچے ہو مڑ تقریر اتھو ہی جوڑی ہے جیڑا نیواں ہوئے اللہ سونے ڈھیر سارے کیڑا لے جاواں اللہ فرمایا پتہ نو حضور نو پسند کون نے یا اللہ نبی تیرے انتہا ماڑے ہی پسند ہے تو فرمایا مڑے ہی لے جا جناب جبریل امین نے اس براق نو لے لیا سدرہ تو لے کے مکے تک سارا راہ سجایا تاریاں نال جی تاریاں نال راہ بنے جبریل فرشتیاں نال اترے اللہ تعالیٰ دے سینے کعبہ وچ اجے او تھم موجود ہے میں بکھا سکنا جیڑا حضرت ام ہانی دے گھر سی جتھے حضور ستے ہے وہ تھے بابے پرانے جڑے نا وہ بے کے درود تاج پڑھ دیا جدو میں پہلی باری آج تے گیا تو میں پوچھا بے تھے پڑھ دیو خیر ہے انہاں کہا میراج علی جگہ ہے تاں اتھے بے کے پڑھنے صاحب التاج والمراج والبراق والعالم آپ نے سمجھ آگئی ہو اے معزز حضرات اے گرامی قدر سنگیو حضور سورے سن جناب سید الملائکہ جبریل امین آئے ایک طریقہ ہے سی حضور نو آواز مار دے یا محمد اللہ فرمایا جڑا صد مارے ہوتے کملہ ہویا اللہ دا قرآن سنیے اللہ فرمایا نے ان الذین من وراء الحجرات اکثرهم لا یاکلون جیڑا بارو آواز مارے ہو ایمان والا نہیں عقل والا نہیں یا اللہ ساتھ نہیں مارنا تو مرجی گاواں کیویں علماء نے اس روایت دے ذوف تے کلام کیتا نالے دس رہے علماء دے اس روایت دے ذوف تے کلام فرمایا لیکن مڑ بھی کتاباں چ لکھی ہے کہ جناب جبریل امین سید الملائکہ اللہ فرمایا جبریل تو پوچھنا ہے نا میں نور دا سارا بنائی تے مالکہ میرے ہونٹ کافور دے کیوں بنائے نا فرمایا تیرے ہونٹ کافور دے بنائے کیونکہ کافور ٹھنڈی ہوندی ہے آج ہونٹ مصطفیٰ دے تلویاں نہ لانا
اے عزیزاں دی وقار جناب جبریل امین نے اپنے ہونٹ حضور دیاں تلویاں نال لائے نے میرے حضور نے اکھاں کھولیاں نے جبریل کیویں آئے ہو عرض کیتی جبریل قدمانو چم کے اٹھو کا رب دا پیام آ گیا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ جی معزز حضرات آپ دی توجہ دا طالبہ اے میرے عزیز اے میرے دوست فرمایا عرض کیتی جبریل قدمان چم کے اٹھو کرب دا پیام آ گیا ہے سواری لئی درد ہے براق آیا دیواگا پھڑن لئی غلام آ گیا ہے اے عزیزان محترم جناب سید الملائکہ نے عرض کی تھی سونے اللہ مولا توجہ ہوئے تو گل کرانا حضور اٹھے جبریل نے پانی پایا حضور نے وضو فرمایا کوئی بندہ جاگدا ہوئے تے اعلیٰ حضرت نے گل لکھی اکھی کھلیاں نہیں ذہنی طور تے بیدار بندہ ہوئے تے سمجھے جدو حضور وضو کیتا تے پانی ایک تشت وچ تھاڑ وچ جمع ہو گیا جبریل ان جدو پانی ویکھیا تے عرض کیتی یا اللہ اے پانی کی کراں ایک پانی زمزم دے دوجا لگا حضور دیاں قدماں نال اس پانی دا کی کراں اے محبت والو تے عشق دی دنیا وچ رہن والے بندیو گل سمجھنا اے عزیزان دی وقار میرے آلہ فرماندے نے بچا جون کہ تلووں کا دھوور بنا وہ جنتی کا رنگ روگ اللہ فرمایا جبریل میرے یار دیا تلویاں دا دھومن للے کچھ تاریاں دے چہرے تلا کچھ جنت دیاں دیواراں تلا تاریاں دا نور ود جائے گا میری جنت سونی ہو جائے دی حد ہو گئی بھئی حد ہو گئی فرمایا کچھ تاریاں تے لا انہاں دی روشنی ود جائے کچھ جنتیاں دیواراں تے لا جنت سونی ہو جائے بچا جون کہ تلووں کا دھومر بنا وہ جنتی کا رنگ روگ جنان دلہا پائی اترن کٹور تاروں نے پر لیے تھے اے میرے حضور دا سفر معراج میرے حضور میرے آقا میرے سرکار اے عشق دی گل ہے ساری عشق دی اللہ تعالیٰ اپنے نبی نال محبت کردا ہے نبی پاک اپنے اللہ نال محبت کردے نے اج عرش تے جان دی رات سی حضور تیار ہوئے جنتی حلا پایا جنتی لباس تے نور دا امامہ حضور جدو تیار ہو کے وضو کر کے تے دلہا بنے نا ہائے میں قربان ہو جاؤں میں نے ایک شیر دل کردہ پہ ایک شیر پڑھا دل کردہ ہے اے عزیزان دی وقار میرے حضور تیار ہوئے ہائے ہائے جبریل تو کائنات ویکھیے
کوئی یار ورگا سونا تکے آئی جبریل عرض کرنے قلب تو مشارق الارض و مغاربہا میں زمین دے مشرق تے مغرب کھنگال ڈٹھے نے کوئی یار دے چہرے جیا نظر نہیں آیا اے عزیزہ ندی بکا جناب جبریل فرما دینے سب سونیا تو سونا ہے چہرہ حضور دا سب سونیا تو سب سونیا تو سونا ہے چہرہ حضور دا تکیا نصیبہ والیا چہرہ حضور دا تکیا ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے تو جہاں دیکھا ہے تو بتلاؤ کیسے ہمیں یہ سن کہ جبریل کہنے لگے اے شاہ مجھے حق کی قسم بس یار خوبا دیدم لیکن تو چیزیں دیگری سب سوڑیا تو سوڑا ہے چہرہ ہاں کدی وچ خواب دے ہوئے نظارہ یا رسول اللہ چمک جائے میری قسمت دا تارا یا رسول اللہ پھر میں بھی آکھاں سب سوڑیا تو سوڑا ہے چہرہ حضور دا او لوگ کو سب سوڑیا ودعا مکھڑا لیل ذلفی ماذاغ دا کجلا پایا ہے ایو ویک کے سارے کہندے نے واوا رب نے یار سجایا ہے سب سوڑیا تو سوڑا ہے کاف گئے سو ہادر یا ابرو آنکھیں این ساد کاف آیا این ساد ان کا ہے چہرہ نور کا سب سوڑیا تو سوڑا ہے چہرہ حضور دا سب سوڑیا تو سوڑا ہے چہرہ نہیں جو تکیہ لوگا انہوں کی پتا ہوئے سید مہر علی تکیہ دے فرمانے سبحان اللہ ما اجمل کا ما اکمل کا ما آسن کا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا مشتاق کھیاں
کتھے جا لڑیاں سونیا کدی خواب وچ ویکھا مڑ دنیا نو سمجھاوا سب سونیا سونا رسول کا اللہ اکبر مل گیا کو سب سونا چہرہ رسول کا والدہا واللیل اذا سجا شالا گھر جاؤ نظرہ بند ہوڑ یار دا دیدار نصیب ہوئے ہائے ہائے شالا گھر جاؤ تے نظرہ بند ہوڑ تے یار دا دیدار نصیب ہوئے تسی آکھو گلاں تے سچیاں کردہ گل تے انجیے سب سونیا تو سونا ہے چہرہ حضور دا سب سونیا تو سونا چہرہ حضور دا بھائی آؤ بڑے مقدرہ والے نہیں انہاں نو یار دا دیدار ہوندہ ہے ظہوری صاحب فرمانے نے وہ شیشہ اے دل ہم سے میلانا کبھی ہوگا تصویر محمد کی جس دل میں جڑی ہوگی وہ آکھے گا سب سونا ہے چہرہ حضور دا سب سونیا تو اے عزیزو ایسا تھیو یار جندہ بھی ہوئے انہوں بڑا پیارا لگتا ہے یار جو ہندہ ہویا سجنا لیکن جنہوں رب فرمائے سونیا میں ساری دنیا نے اپنی مرضی نال بنایا ہے کانکا قد خلقتا کما تشاؤ تو انہوں تو اڈی مرضی نال بنایا ہائے ہائے اے معزز حضرات اے گرامی قدر حضرات میرے حضور سوار ہون لگے سرکار سوار ہون لگے براق تے حضور رک گئے اور اکھیں چوتھرو آ گئے اللہ فرمادن جبریل پوچھ میرے یار تو ہون کیوں روندے ہو جبریل سونیا اللہ فرماندہ ہے کیوں رو رہے ہو فرمایا جبریل من تے براق ملیا ہے میری گناہگار امت دا کی بنے گا دیکھا جی حضور نو تو اڈے نال کتنا پیار او بھلے ہو اپنی زندگی وقف کرو اے حضور واسطے اب میرے نبی دے دین دی نوکری کرو حضور دے دین نو نوکران دی لوڑ ہے حضور دا دین پڑھو تے پڑھاؤ حضور دا دین سمجھو تے سمجھاؤ سجن حضور نے جدوں ایک گل کی تھی نا اللہ فرمایا جبریل کہا حق نے محبوب سب غم بلاؤ تے معاشر دا مختار نامہ لے جاؤ میں اسے نو جنت عطا کردہ جاسا جندے ول کرو گے اشارہ محمد سونیا تسی جی نہ کھو کہ میں چھڑ دیاں گا سونیا آتے جا سجنا میرے حضور دے دین دا کم کر رہے تیری ضرورت ہے حضور دے دین جیڑا تسی کیتا ہے نا یہ بھی حضور دے دین دا کم ہے کچھ بندیاں سنے ہیں کسے دے دل کو گل بہ جائے دی کسے دے دل کو گل بیٹھ گئی تو دا بیڑا پار ہو جائے گا وہ اگاں کام سیدھا ہو جائے سو بھائیو سارے بیلی کوشش کرو اپنے بچے ہیں جو جڑے سونے بچے جے ذہین بچے جے چنگے بچے جے اللہ دے دین واسطے وقف کرو حافظ بناؤ عالم بناؤ قاری بناؤ مڑ پامیں جو مرضی پڑھاؤ لیکن وہ حافظ ہون گے دین پڑھے ہون گے جتھے بیٹھے ہوئے حضور دے دین دی گل کر دے رہا
حضور دے دین نو صرف پیسیاں دی لوڑ نہیں، پتراں دیاں قربانیاں منگدا ہے دین اللہ دا۔ اللہ دا دین پتر منگدا ہے۔ کربلا وچ پیسے نال کم بندا ہوندا تے مڑ پیسے دے لینے آئے 6 مہینے دے علی اصغر دیاں قربانیاں دی کی لوڑ آئی؟ پتر اللہ دا دین پتر منگدا ہے، کیونکہ ساریاں تو پیاری شے ہوندے پتر اپنے پیش کرو اللہ دے دین واسطے۔ حافظ گھر لے آ کے پڑھاؤ، اپنی مسجد حافظ کول بہاؤ، یا کسی مستند مدرسہ دے اندر جتھے بچیاں دی صحیح پروٹیکشن کر کے انہوں نے پڑھایا جاندہ ہوئے، انہوں دا استحصال نہ کیتا جاندہ ہوئے، کھانے اور کسی قسم دی بھی انہوں نے کوئی پرابلم نہ ہوندی ہوئے، انہوں نے ڈنڈے سوٹے نال نہ پڑھایا جائے، حضور دے طریقے نال پڑھایا جاندہ ہوئے، صحیح سونے طریقے نال، اتھے اپنے بچیاں نو اللہ دا قرآن پڑھانا اس تے بھائیہ داخل کرو۔ بندہ فقیر تھے یہ عرض کر دے ساتھی میرا سجن، میرا بھرا، میرا بیلی، حضور دے دین نو تواڈی ضرورت ہے، حضور دے دین نو تواڈی اولاد دی ضرورت ہے۔ اپنے بچے اللہ دے دین واسطے وقف کرو۔ 1000-2000 روپیہ نہیں چاہیے دا دین نو، وہ میرے کول بھی ہے، میں دے دیاں گا۔ اپنے پتر دیو، میں خود بھی اپنے بیٹے دیتے دین نو، تاں تو آنا دا پیا کہ اپنے بیٹے دیو دین نو پتران دی لوڑ ہے۔ اپنی زندگی وقف کرو دین واسطے کہ چلو پڑھیا نہیں، ہن جو آن دیو کرنے ہاں، جو دین دی خدمت کوئی کر سکتا ہوئے، حضور دے دین نو ضرورت ہے۔ ویندے پہو بیویاں سڑکاں تے نکلیاں ودیاں، بس ہن حقوق چاہیے، انسان آزادی چاہیے، بھائی آئے دین تے حملے، ہر پاسو دین تے حملہ ہو رہا ہے۔ تو اس وقت دین نو سپاہیاں دی ضرورت ہے، نکل کے اگلے محاذ تے سینہ تان کے کھڑے ہو جاؤ کہ اللہ سونیا تیرے دین دے سپاہیاں گناہ گاراں گندیاں، پر جتھے محاذ تے کھڑے ہوئے کوئی ایک گوڑا تے اسی بھی جھالی جسائیں۔ بھائی دین نو ضرورت ہے۔ یہ کوئی موبائل استعمال کرتا ہے تو اتھے بے کے بھی دین دا کم کرے، فرقہ واریت نہ پھلائے، لیکن حضور دیاں حدیثاں، اللہ دا قرآن، کوئی چیز موبائل تے وہ بھی گند جو ویندے راندے، کوئی ستری شے ویندے رس۔ یہ میں ایک مثال دیتی وہ جیڑا موبائل تے راندہ ہے جو رو اتھے، یہ تو اتھے بے کے بھی دین دا کم کرے۔ کوئی کسی دفترے چے تو اتھے دین دا کوئی کم کر سکتا ہوئے تو اتھے کرے، کوئی زمیندارے تے زمیندارے وچ دین دا کم کرے، کوئی ملے دارے مسجدے چاہ کے مسجد نے کمائی دلچسپی لے، مسجد دے کم، مسجد دی ترقی، تزین و آرائش، علامہ صاحب دا خیال رکھے، اچھے علم دین دا تعین کرو تاکہ حضور دے دین نو ترقی نصیب ہوئے۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، سال بعد ایک محفل کرا کے تقریر سن کے لنگر ونڈیا کھادا پیتا تے گھر ٹر گیا، انج نہیں کام ہونا۔ دین 365 دن تے رات ہر گھڑی ساڈے نال ہوندا ہے۔ سال بعد انگوٹھا لا کے ٹر جان نال ساڈی حاضری نہیں لگنی، سال بعد آیا تے حاضری لوائیے تو اگلے سال موڑ آواں گے، انج نہ کرو۔ اپنی زندگی دین نو دیو۔ جدوں مرے قبر وچ گئے سائیں سیان لئی سنوا میرا نوکر آ گیا، سائیاں قبر وچ نہیں ہونا تو نہ تے سیان لینا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری گل کی تھی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب فرماتے ہیں کچھ بندے قبر وچ ایسے جانے جنہاں نوں فرشتیاں پوچھنا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل بمحمد، دس کی آنا ہے؟ انہاں کہنا ہاں لا ادری، نہیں جان دے کون نے۔ دوجی قسم دی ہونی ہے بندیاں جنہاں کہنا ہوا رسول اللہ جاءنا بالبینات، وہ تو اللہ کے رسول ہیں جو ہمارے پاس خبریں لے کر آئے تھے۔ تو تریجی قسم بندیاں دی ہونی ہے فرشتیاں پوچھنا ہے جان ہے کون نے؟ انہاں کہنا ہے جان دے آیا پر دسنا نہیں۔ انہاں تو پوچھو بھائی نہیں جان دے ہو؟ ان بھائی آج خادم رضوی آکھے فرشتوں پوچھو رسول اللہ تو بحث نوکر نو جان دے ہو؟ سونے آج جڑا ساری زندگی ویل چیر تے بے کے تیرے نام دے ہو کے دیندہ رہے ہم جاننا ہے؟ اگر محمد عربی فرمانا ہے نا بے میرا نوکر ہے، میرے دین دا خادم میں آ گیا ہے تو انہوں سیاننا میں نوکری دیتی ہوئے جی نہ انہوں نے سیان لینا نے۔ بھائیا شاعر آندہ ہے شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ اوہ ساری عمر یہی آندے آرانا جب دین کمزور ہوندہ پیا ہے، دین کمزور ہوندہ پیا ہے۔ اوہ بھلے ہو اللہ حضرت فرماتے ہیں نا توانو کچھ تو ہمت کیجئے۔ وہ ساری عمر یہی آندے آرانا جب دین کمزور ہو رہا ہے، اٹھ کے کھلون دے کہ انہوں دین واسطے کمزور جو ہے سارا دیو۔
آندھی رانا ہے بس کمزور ہے دین کمزور ہو رہا ہے، مولوی خراب ہو گئے، پیر خراب ہو گئے، نات خان خراب ہو گئے، یہ آندھی رانا ہے کہ صحیح کرنا واسطے کچھ اپنے حصے دا دیوا تے باڑو، اپنے حصے دا چراغ باڑ کے رکھ تے اعلان کر، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا۔ کچھ تے کرو نا یار، فار ایگزامپل آپ بندہ بیٹھا ہے، انہیں کوئی اور کوئی نہ ہوندا، چار شیر پکا کے تے حضور دے دین دا ہوکا کچھ تے دیندا پیا، تو بھائیا جنہ کچھ ہوکا دے سکتے ہو، مستری ہے، مستری کہہ رہے ہیں، انجینئر بھی کہہ سکتے ہو، یہ ہاتھ میں اللہ نے فن دیتا ہے، یہ کام تے وہ کردا ہے، لیکن یہ نہیں جو گاتے ہیں نا بجے شاہری آگئے انتنے اپنے گھر بھاؤ، خدمت کرو، انہاں دی نوکری کرو، جو آن دے ہو کرو، تے آنا نہ کھوا سان کو حضور دے دین دیاں چار گلاں سنا جان، یہ بھی تے حصے دا کام ہی بھائی، حضور دے دین دا کام کرو۔ اللہ ساڈی حاضری قبول فرمائے، وما علینا۔